کوئی بھی ٹرانسجنڈر شخص جو ہے وہ اپنے خیال، وہم اور ذوم کے مطابق جو بھی دعویٰ کرے اس کو تسلیم کرنا۔ اب یہ قانونی طور پر اپنے دوست کے ساتھ جس سے بدفعلی کیا کرتا تھا اس سے یہ شادی کر سکتا ہے، اور قانونی طور پر اس کو یہ رائٹ حاصل ہوگا کہ مولانا صاحب کے پاس جائے اور اسے یہ اس بات پہ فورس کرے کہ میں عورت ہوں لہذا آپ میرا نکاح پڑھائیں۔ اس طرح قوم لوط کے فعل کو فروغ ملے گا اور ہم جنس پرستی عام ہوگی۔ پاکستان جو اسلامی قلعہ ہے، جہاں زلزلے آ رہے ہیں، جہاں پر فلڈ آ رہا ہے، تو کیا یہ رب کریم کے مزید عذابات کو دعوت دے رہا ہے ایسے قانون پاس کر؟ لیزبین جو ایک نظریہ ہے اس کو فروغ ملے گا، یعنی LGBT کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے پیچھے جو رموز اور اسرار پوشیدہ ہے ان پر توجہ ذرا دینی چاہیے۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو پھر آپ سب لوگوں کے جنازے ٹرانسجنڈر ہی آ کے پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس ہوا ٹرانسجنڈر کے رائٹ کے حوالے سے۔ اس کے سیکشن 2 اور آرٹیکل 3 کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ٹرانسجنڈر شخص جو ہے وہ اپنے خیال، وہم اور ذوم کے مطابق جو بھی دعویٰ کرے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ مردانہ خصوصیات کے ساتھ بچپن میں پیدا ہوا، لیکن 18 سال کی ایج تک پہنچتے ہوئے اور وہ اپنے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو ایک عورت تسلیم کرتا ہوں، تو اس کے اس دعویٰ کو ماننا پڑے گا۔ قومی شناختی کارڈ اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ڈاکومنٹیشن میں بنانے کے اندر اس کو کسی طرح کی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں کھڑی کی جائے گی۔ اسے یہ بھی کہنے کا حق نہیں حاصل ہوگا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے تاکہ اس کا پتہ کیا جائے کہ ریالٹی کیا ہے، لگتا یہ مرد ہے تو اس کو عورت کے ڈاکومنٹیشن کیسے ہم جاری کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی رکاوٹ بھی گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کے سامنے کسی طرح کی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ اب اس قانون کو ایک مثال کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا عامر ایک شخص تھا جو مردانہ خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوا، اس کا نام بھی مردوں جیسا رکھا گیا۔ بری صحبت کی وجہ سے اسے قوم لوط کا فعل یعنی لواطت کرنے والوں جیسے لوگوں کی صحبت مل گئی اور وہ ہم جنس پرستی کے اندر آ گیا، اور اس وجہ سے ان کو بار بار جیل ہو گئی۔ لیکن اب جو قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق ان کو جیل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ایسا حکم ہے کہ یہ شخص جو عامر ہے یہ نادرہ کے پاس جائے گا اور یہ انہیں کہے گا کہ میں اپنے ذوم کے مطابق، اپنے خیال اور وہم کے مطابق اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں لہٰذا میرا جینڈر تبدیل کیا جائے۔ تو اس کو عورت جیسا جو قومی شناختی کارڈ عورت کا بنتا ہے اس کو بھی عامر دختر زاہد کو وہ شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ اب یہ قانونی طور پر اپنے دوست کے ساتھ جس سے بدفعلی کیا کرتا تھا اس سے یہ شادی کر سکتا ہے، اور قانونی طور پر اس کو یہ رائٹ حاصل ہوگا کہ مولانا صاحب کے پاس جائے اور اسے یہ اس بات پہ فورس کرے کہ میں عورت ہوں لہذا آپ میرا نکاح پڑھائیں۔ مولوی صاحب بیچارے مجبور ہوں گے کہ عامر دختر زاہد کا نکاح خالد سن آف فہیم کے ساتھ کریں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا۔ اس طرح قوم لوط کے فعل کو فروغ ملے گا اور ہم جنس پرستی عام ہوگی۔ ٹرانسجنڈر کے نام پر لوگ وہ کام کریں گے کہ اگر اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے تو حیا کو بھی حیا آ جائے اور شرم بھی شرم میں ڈوب جائے۔ یعنی اگر اس قانون کی ہم ڈیپتھ میں جائیں تو بے شرمی کو بھی حیا آ جائے اور بے حیائی بھی حیا میں ڈوب جائے۔ اتنی زیادہ خرابیاں اس قانون کے اندر ہے، اور کہاں اس میں اسلام ہے؟ اور پاکستان جو اسلامی قلعہ ہے اس میں اسلام کہاں ہے؟ حالانکہ رب کریم کا اگر قرآن ہم پڑھیں، وہ قوم لوط جس نے اس فعل کو فروغ دیا تھا، جب یہ فعل ان کے درمیان عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایسا بھیانک عذاب ان پر بھیجا کہ کسی قوم پر نہیں بھیجا۔ رب کریم سورہ ہود کے اندر فرماتا ہے جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے اس بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش برسائی۔ ایسا بھیانک عذاب ان کو دیا گیا۔ پاکستان جو اسلامی قلعہ ہے، جہاں زلزلے آ رہے ہیں رب کا عذاب، جہاں پر فلڈ آ رہا ہے، جہاں پر بری طرح انکم کے کرائسس کے اندر مبتلا ہے، تو کیا یہ رب کریم کی مزید عذابات کو دعوت دے رہا ہے ایسے قانون پاس کر کے؟ اس قانون کی وجہ سے صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ اسلام کا قانون ہے کہ عورت جو ہے وراثت میں مرد کا آدھا حصہ لیتی ہے، لیکن عورت اس قانون کے مطابق جا کے شناختی کارڈ مرد والا بنوائے گی، کہے گی میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ میں مرد ہوں، اسے بغیر رکاوٹ کے شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ اب وہ
جب مرد بن جائے گی تو وہ مرد والا حصہ کلیم کرے گی اور اسے قانونی طور پر مرد والا حصہ دینا پڑے گا، جو کہ اسلام کے قرآن کے قانون کے مخالف ہوگا۔ صرف ایسا ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہوگا، عورت خالدہ بنت زاہد مرد والا قومی شناختی کارڈ حاصل کر کے اپنے زعم میں مرد بن کر وہ پروین بنت شاکر کے ساتھ نکاح کر پائے گی، یعنی لیزبین جو ایک نظریہ ہے اس کو فروغ ملے گا، یعنی LGBT کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے پیچھے جو رموز اور اسرار پوشیدہ ہیں ان پر توجہ ذرا دینی چاہیے علماء کو خصوصی طور پر، کیونکہ یہ ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خدا را میں بار بار کہہ چکا، جو جس کام میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتحاد امت کا شرازہ بکھیرنے میں، کسی کو ناسبی، کسی کو خارجی، کسی کو تبدیلی بنانے میں ہم مصروف ہیں، اس کو چھوڑ کر ان فتن پر توجہ دینی پڑے گی اور ہمیں متحد ہو کر ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا اور ہم اسی مصروفیت میں مصروف رہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ سب لوگوں کے جنازے ٹرانسجنڈر ہی آ کے پڑھائیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔